فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زندان سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں۔ یادداشت تحریر کی ہے محمد علی عادر شب نے، ترجمہ گروہ مترجمین نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر 53 ہے، تیسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے دجلہ کے کنارے۔ عربی زبان سے محبت۔ میری والدہ عربی ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ ان کے دادا اصفہان سے نجف کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہ اصفہان کے نواحی علاقے نجف آباد میں ساکن میر دامادی خاندان سے تھے۔ نجف اشرف میں بھی اس خاندان کی شاخیں موجود ہیں۔ میرے نانا فاضل علماء میں سے تھے اور ان کی زبان عربی تھی۔ والدہ کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جہاں عربی زبان بولی جاتی تھی۔ بالغ ہونے سے پہلے وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایران آ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نجف میں رائج عربی پر مہارت رکھتی تھیں۔ والدہ محترمہ قرآن میں مہارت کے ساتھ ساتھ حدیث شریف اور عربی کتابوں کا بھی علم رکھتی تھیں۔ یہ تھا آغاز۔ صفحہ نمبر 55۔ پرائمری اسکول میں نے باس معم کا مطلب یہاں حاشیے میں ہے جو سر پر امامہ رکھتے ہوں۔ اساتذہ سے کتاب جامع المقدمات میں سے عربی لغت کے قواعد پڑھے۔ 11 یا 12 سال کی عمر میں عربی زبان کے علوم سنجیدگی اور تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کیے۔ میرے سب بھائی اس ماحول میں میرے ساتھ شریک تھے، لیکن میں ایک خاص انداز میں عربی زبان کا شیفتہ تھا۔ عراقی ہمیشہ قافلوں کی شکل میں مشہد کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ وہ لوگ صحن امام رضا علیہ السلام میں جمع ہوتے، اشعار کہتے اور قصیدے پڑھتے تھے۔ میں گھنٹوں ان کے اشتیاق میں وہیں ٹھہرا رہتا، ان کے الفاظ پر انتہائی توجہ دیتا اور ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتا۔ جب میں عربی زبان سنتا ہوں تو ایک خاص قسم کا احساس مجھ پر طاری ہو جاتا ہے اور اس زبان کے سننے سے دلی سکون محسوس کرتا ہوں۔ عربی سیکھنے سے والہانہ محبت کی وجہ سے میری ہمیشہ خواہش تھی کہ اپنے بچپن کا کچھ حصہ کسی عرب علاقے میں گزاروں، چاہے وہ ایران ہو یا کہیں اور۔ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر ایرانی لوگ، خاص طور پر ان میں سے دیندار طبقہ، کم و بیش عربی زبان سے محبت رکھتا ہے۔ طول تاریخ اسلام میں ایرانی عوام اور ان کے عرب ہمسایوں کے درمیان جو بھائی چارے کا وسیع، عمیق اور ہمہ جت تعلق رہا ہے، اقوام عالم میں کہیں بھی دو قوموں کے درمیان ایسے تعلق کی مثال نہیں ملتی۔ یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر ہونے والے ظالمانہ حملے کی حمایت میں بعض عربوں نے عرب قومیت کے نام پر جو موقف اپنایا وہ ایک بڑا نقصان اور عظیم جرم تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حملہ آور کتنا دشمن اور جارحانہ روح کا حامل ہے۔ ان کا یہ موقف انسانی نفیس جذبات کا گلا گھونٹنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 56۔ فصیح اور عوامی عربی کے درمیان۔ عنوان یہ ہے، میں اپنے عراق کے سفر کے دوران پوری کوشش کرتا تھا کہ صرف عربی بولوں، لیکن بعض اوقات فصیح اور عوامی عربی میں فرق کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ انہی مشکلات میں سے ایک وہ مشکل بھی تھی جو مجھے 1957 میں نجف اشرف میں پیش آئی۔
جب مجھے والدہ نے محلے کی دکان سے چاول خریدنے بھیجا۔ دکاندار ایک خاتون تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کے پاس رز ہے؟ اچھی فصیح عربی میں جب چاول کو رز کہتے ہیں تو وہ حیرت سے بولی، رز کیا چیز ہے؟ میں نے کہا رز۔ پھر میں نے اسے اشاروں سے سمجھانا شروع کیا لیکن اسے سمجھ نہیں آئی اور مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کہنے لگی، ہمارے پاس رز نہیں ہے۔ میں والدہ کے پاس لوٹ آیا اور انہیں ماجرا سنایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہا، تمن کہو، رز مت کہو۔ اور تمن عوامی عربی میں چاول کا نام ہے۔ میں والدہ کے پاس سے دوبارہ گیا اس دکان والی خاتون کے پاس اور تمن کہا اور چاول خرید کر لے آئے۔ عربی سے لگاؤ کی وجہ سے میں عراق کے سفر کے دوران کسی ایسے علاقے کی تلاش میں تھا جہاں فارسی نہ بولی جاتی ہو، اور چونکہ مقدس مقامات کے باشندے غالباً اچھی فارسی بول لیتے تھے، لہٰذا میں کاظمیہ سے بغداد چلا جاتا تھا تاکہ صرف عربی بولوں۔ ایک دن میں دجلہ کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا، ایک قہوہ خانے تک پہنچا تو اس میں بیٹھ گیا، اخبار اٹھایا، سگریٹ سلگایا، اور یہاں لکھا ہے کہ انقلاب اسلامی سے پہلے سگریٹ پیتا تھا اور انقلاب کے بعد چھوڑ دی، اور بیرے سے چائے لانے کا کہا۔ قہوہ خانے میں زیادہ رش نہیں تھا، صرف چند گاہک موجود تھے۔ میں نے چائے والے کو دیکھا تو وہ چائے ڈالتے ہوئے میری طرف تعجب آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے دوسری بار بھی چائے منگوائی۔ جب میں نے بل ادا کر کے نکلنے کا ارادہ کیا تو میری توجہ قہوہ خانے میں لٹکی ہوئی ایک تصویر نے اپنی طرف کھینچ لی، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ قہوہ خانے کا مالک عیسائی ہے۔ مجھے اس کی حیرت کا سبب بھی سمجھ آ گیا کہ ایک صاحب امامہ کیسے اس کے قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں بغداد کی سڑکوں پر چل رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ ایک پیدل چلتے والے شخص سے شارع رشید کا پوچھا، کیونکہ شارع رشید پہنچ جاتا تو وہاں سے کاظمیہ کا راستہ معلوم تھا۔ وہ میرے لہجے سے پہچان گیا کہ میں ایرانی ہوں تو فارسی میں کہنے لگا، شارع رشید رامی خواہی، یعنی شارع رشید کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ صفحہ نمبر 60 ہے اور عنوان ہے عربی سے ترجمہ۔ سال 1959 یا 1960 میں جب میں قم میں مقیم تھا تو معاصر عربی کتابوں کے مطالعے کے لیے شیخ کریمی، جو خوزستان کے علماء میں سے تھے، ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم نے خلیل جبران کی بعض کتابیں پڑھی اور میں ان دنوں جبران کی دامت و ابتسامہ نامی کتاب کا ترجمہ بھی کیا، جو ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ عربی سے فارسی ترجمے کے حوالے سے میرا پہلا کام تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے محمد قطب اور سید قطب، حاشیے میں لکھا ہے کہ سید قطب 1906 سے 1966 مصری مصنف اور مفکر جن کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا، اور 60 اور 70 کی دہائی میں مختلف ممالک میں مزاحمت کرنے والے مجاہدین کے نزدیک ان کے افکار کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ 1966 میں جمال عبد الناصر کے حکم سے حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ رہبر معظم نے پہلوی حکومت کے خلاف مزاحمت کے دوران ان کی چند کتابوں کا ترجمہ کیا، جن میں فی ظلال القرآن، المستقبل حاض الدین اور اسلام اور مشکلات الحضارہ شامل ہیں۔ ان کی کتابوں کے ترجمے کیے اور ان میں سے اکثر کام جیل کی کوٹریوں میں انجام پایا۔ میں محمد قطب کی کتاب شہابت احوال الاسلام، اسلام کے بارے میں کچھ شبہات کے اکثر حصے کا ترجمہ کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے 2 دفعہ اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے تو چھوڑ دیا۔ سید قطب کی کتاب مستقبل حاض الدین، اس دین کا مستقبل کا ترجمہ کیا۔ اس کتاب نے میرے ذہن میں فکر و تحقیق کے بہت سارے موضوعات کو جنم دیا، جنہیں میں نے کتاب کے ساتھ اضافہ کیا۔ یہ اضافہ ساوک کے مزید غضبناک ہونے کا سبب بنا۔ میں نے ایک اہم مقدمہ کے اضافے کے ساتھ سید قطب کی کتاب الاسلام و مشکلات الحضارہ کا ترجمہ کیا،
جن کتابوں کو میں نے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا ان میں تفسیر فی ضلال القرآن کی چھٹی طباعت کی پہلی جلد بھی شامل ہے۔ احمد آرام پہلی طباعت کا مکمل ترجمہ کر چکے تھے، لیکن سید قطب نے چھٹی طباعت میں اپنی کتاب پر بہت سے اضافات بھی کیے۔ مجھے کسی نے 2500 تومان کے عوض اس کتاب کے ترجمے کی تجویز دی۔ میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، لہٰذا میں نے تجویز قبول کر لی۔ میں اس کتاب سے شدید متاثر تھا، لہٰذا پورے جذبات اور احساسات کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔ بعض عبارتوں سے اس قدر متاثر ہوتا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، خصوصاً مقدمے میں صحیح اور خالص اسلامی معاشرے تک امامت کی فکر اور نظریے کو پہچاننا میرے اہم اہداف میں سے تھا۔ اسی ضمن میں شیخ رازی آل یاسین کی کتاب صلح الامام الحسن کا ترجمہ کیا۔ دوبارہ نام پڑھتے ہیں کتاب کا، صلح الامام الحسن کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے بھی ترجمے کیے۔ صفحہ نمبر 61 ہے، عنوان ہے علم نحو سے علم بلاغت تک۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے عربی زبان کے علوم کو اعلیٰ معیار کے ساتھ حاصل کیا۔ میں ان علوم کا ذوق بھی رکھتا تھا اور ان کے ساتھ لگاؤ بھی۔ مجھے نحو میں کتاب المغنی اور بلاغت میں المطول کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا۔ المطول میں سے بدیع کا حصہ میرے سب سے پسندیدہ دروس میں سے تھا۔ میرا رہن سہن اس حصے کے موضوعات کے ساتھ تھا اور میری روح ان سے سرشار تھی۔ بہت سے عربی اشعار حفظ کیے جنہیں علم بدیع میں شاہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم بیان کے حصے میں پیش کیے جانے والے اشعار بھی، اور بعض اوقات خود کو ان میں سے بعض اشعار گنگناتے ہوئے پاتا ہوں، جیسے یہ شعر: محمر الشفیق ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جس کا تنا سبز ہے۔ شاعر اسے تشبیہ دیتا ہے کہ جب یہ پھول ہلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زبرجد کے نیزے پر یاقوت کا علم لہرا رہا ہے۔ یہ شعر: اندھیری رات میں تارے ایسے ہیں گویا بدعتوں میں سنتیں ہوں۔ یہ شعر تشبیہ کی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے اور بلاغت میں تشبیہ کی دلکش مثالوں میں سے ایک۔ بشار بن برد کا یہ شعر ہے، نام ہے ایک شاعر کا، بشار بن برد: ہمارے سروں پر جنگ کا غبار اور تلواریں گویا رات کا اندھیرا ہے اور تارے ٹوٹ رہے ہیں، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک نابینا انسان اس طرح کی دل نشین اور دقیق تشبیہ دے رہا ہے جس نے نہ جنگ دیکھی ہے، نہ اس کا غبار اور نہ ہی اس کی تلواریں۔ علم بدیع کے خوبصورت مثالوں میں سے ابو تمام کا یہ شعر: ابو تمام کے مرتبے تک کوئی شاعر، یہاں تک کہ متنبی بھی نہیں پہنچتا۔ متنبی نے بہت کچھ ابو تمام سے لیا ہے۔ میں نے اول سے آخر تک کتاب الاغانی کا مطالعہ کیا۔ میرا شاعرانہ ذوق مجھے اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھنے کی رغبت دلاتا رہتا تھا۔ میرے پاس اس کتاب کے بعض اقتباسات موجود ہیں۔ دراصل اس کتاب کے پڑھنے میں ایک اور ہدف مد نظر تھا۔ اسی طرح تاریخ و تاریخ ادب میں بڑے بڑے عربی مجموعوں دائرۃ المعارف کا مطالعہ کیا اور ہر کتاب کی جلد کے پیچھے اپنا حاشیہ لگایا اور ملاحظات لکھے۔ صفحہ نمبر 64 ہے، عنوان ہے ابو ضیاء۔ 1963 قزل قلعے کی جیل میں میری ملاقات خوئستان کے کچھ عرب قیدیوں سے ہوئی۔ میں آگے جب اپنی گرفتاریوں کے بارے میں بات کروں گا تو جیل میں ان عرب برادران کے ساتھ اپنے تعلق کی تفصیل ذکر کروں گا۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنے پر اکتفا کروں گا کہ میری شدید خواہش تھی ان عرب قیدیوں سے ملاقات کے دوران اپنی عربی بہتر کروں۔ وہ سب چونکہ ایرانی تھے، فارسی زبان سے آشنا تھے، لیکن میں ان کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا تھا۔ ان کے درمیان ایک ادیب تھا جسے اشعار حفظ تھے۔ میں نے اس سے بہت سارے اشعار حفظ کیے۔ اسے سید حبوبی کے اشعار سے لگاؤ تھا اور ہمیشہ اسی کے شعر دہراتا رہتا تھا۔ اس کا نام سید باقر النظاری تھا اور وہ یہ شعر بہت زیادہ دہراتا تھا۔ وہ آئی جب کہ موت کی ہچکی اس کے اور میرے درمیان تھی۔ اس نے وصل کی سخاوت کی، لیکن اس وقت جب وصل بے سود ہو چکا تھا۔ اور یہ شعر بھی:
میں صبر کروں گا یہاں تک کہ صبر بھی جان لے کہ میں نے صبر سے بھی کٹھن چیز پر صبر کیا۔ اسی طرح عرب برادران جیل میں عوامی عربی کے اشعار دہراتے تھے جنہیں ابو زیادہ کہا جاتا تھا۔ ان میں سے جو اشعار میرے حافظے میں باقی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے: چاند تمہاری جبین پر چمکتا ہے اور سیاہ آنکھوں والی سفیدی تیرے لبوں سے ایسے نکلتی ہے جیسے لولو۔ کیا شب تھی جو تیرے وصل میں گزار دی، زمانے نے اس شب کو پایا اور تمہیں میرے لیے ہدیہ کر دیا۔ ان میں ایک تعلیم یافتہ جوان بھی تھا جس کا لقب آل ناصر الکبائی تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا تھا۔ میں اسے عربی زبان کے کچھ قواعد بھی سکھاتا تھا کیونکہ وہ عرب ہونے کے باوجود عربی زبان کے قواعد سے نابلد تھا۔ اسی طرح اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اسے ترکی زبان سکھاؤں اور میں نے اس سے کچھ انگریزی زبان سیکھی۔ صفحہ نمبر ہے 64۔ عراقی شاعر جواہری۔ پورے معاصر عربی ادب نے مجھے متاثر کیا، لیکن اس ادب میں نے بعض چیزوں کو پایا جو عربی زبان اور ذوق کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بطور مثال خاص طور پہ اس ادب کا ذکر کروں گا جو انداز اور معنی میں یورپی ادب سے متاثر ہے۔ یہ نہ تو عربی ادب ہے اور نہ ہی غربی، یہ ادب کی ایک مسخ شدہ صورت ہے جسے کوئی باذوق اور طبع سلیم رکھنے والا شخص پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایسے ادب کی تلاش میں رہتا تھا جو میرے اس عربی ذوق کے ساتھ، جس کے ساتھ میں پروان چڑھا، مناسبت رکھتا ہو، اور یہ ادب زبان اور انداز میں قدیم اور مستند عربی پر اعتماد کرتا ہو۔ میں نے معاصر عربی، شامی اور عراقی بڑے شعراء اور لکھاریوں کو پڑھا، لیکن اپنے گمشدہ مقصود کو عراقی شاعر محمد مہدی جوہری یہاں حاشی میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد مہدی جوہری 1899 سے لے کے 1997 یہ عراق کے بڑے کلاسیکی شعراء میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب صاحب جواہر آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی سے ملتا ہے۔ جواہری عربی ادب میں سیاسی شاعری خصوصاً عراق کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ 1992 میں انہوں نے ایران کا دورہ کیا اور 6 ماہ قیام کیا۔ اس دوران رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کی۔ 1997 کی گرمیوں میں دمشق میں وفات پائی اور زینبیہ میں دفن ہوئے۔ جواہری اپنے عربی انداز بیان میں قدیم اور مستند زبان سے بہرہ مند ہیں۔ چونکہ اس نے اصلی ادبی اور دینی گھرانے قبیلہ جواہری اور نجف کے دینی اور ادبی ماحول میں پرورش پائی ہے، اس کی شاعری عوام کے دکھوں اور ان کی امیدوں کو موضوع بحث بنانے میں منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح جرأت مندانہ موقف کو ضبط تحریر میں لانا اور ظالم حکمرانوں کو للکارنا اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے اسے گرفتاریوں اور جیلوں کا سامنا رہا۔ جب میں نے اپنے لبنانی ادیب دوست مرحوم سید محمد جواد فضل اللہ سے جواہری کے انقلابی ہونے اور اس کے مضبوط موقف کے بارے میں سنا تو اسے زیادہ پسند کرنے لگا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ جواہری نے شیخ محمد حسین کاشف الغطا کے سامنے قصیدہ کہا جس نے انہیں دل کی گہرائیوں تک متاثر کیا۔ شیخ فرط جذبات میں خود پر قابو نہ رکھ پائے اور بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم تم اس دور کے متنبی ہو۔ جواہری نے فوراً جواب دیا، اے بزرگوار، متنبی سیف الدولہ کا شاعر تھا اور میں سیف الاسلام کا شاعر ہوں۔ سیف الاسلام سے جواہری کی مراد خود شیخ کاشف الغطا تھے۔ میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا کہ میں نے جواہری کے کچھ قصائد پڑھے تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ ان میں سے ایک یہ شعر تھا، سو جاؤ اے قوم کے بھوکو سو جاؤ، کھانے کے ناخدا تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ سو جاؤ، اگر تم بیداری میں سیر نہیں ہوئے تو نیند میں ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے اس وقت دکھ ہوا جب میں نے اس قصیدے میں کچھ اشعار پڑھے جو اس بات کی علامت تھی کہ دین کو اور دینی علماء کی ذمہ داری کو غلط سمجھایا گیا تھا۔ ان اشعار میں وہ کہتا ہے، اے قوم، ائمہ مساجد کے خوبصورت خطبے سن کر سو جاؤ،
جو تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ لذتیں اور آسائشیں گھٹیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیں اور ان سب کے بدلے صرف قیام و سجود پر اکتفا کریں۔ میں نے اس وقت کتاب کے صفحے پر ان اشعار کے متعلق حاشیہ لگایا اور اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ شاعر کیسے اسلام کے حقیقی اور انقلابی پیغام سے ناواقف ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر ان درباری ملاؤں کا ذکر کر رہا ہو جن کا کام لوگوں کو دین کے نام پر غفلت کی نیند سلانا ہے۔ اگر شاعر کی مراد وہی واعظ ہیں جو اسے چاہیے تھا کہ انہیں اپنے کلام میں مشخص کرتا۔ یوم الشہید جواہری کے ان قصیدوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس قصیدے میں وہ کہتا ہے، وائے ہو ان بیچاروں کی حکومت پر جو گمان کرتے ہیں کہ حکومت کوڑوں سے دوام پاتی ہے، اور جب سینوں میں موجود غم و غصہ پھٹتا ہے تو گویا بارود پھٹتا ہے، اور جب خوفناک طوفان انہیں اٹھا کر پٹخ دیتا ہے اور جب ہجوم ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اس وقت تو میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا جب میں نے قصیدہ اطبق دجی کے اشعار پڑھے۔ اے بادل، تاریکی دھند اور ظلمت شب کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس ازدحام کو بھی جس کی سستی کی شکایت مکھیوں کو بھی ہے، ڈھانپ لے ان بکریوں کو بھی، ڈھانپ لے جنہوں نے بھوک کی حالت میں بھی دودھ دینا ہے، ان شکموں کو بھی ڈھانپ لے جن پر چربی پگھل کر پھیلی ہے، ڈھانپ لے، تو ہی ان کھلی برائیوں کے لیے حجاب ہے، ان کے لیے پردہ بن جا، نہ صبح طلوع ہو اور نہ ستارے غائب ہوں۔ جب بھی معاصر عربی ادب پڑھنے کا دل کرتا تو میں جواہری کا دیوان کھول لیتا، اسے اکیلے بیٹھ کر یا کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا جس میں عربی ادب کا شوق محسوس کرتا، شاعر کو اور اس کی غریب الوطنی کو یاد کرتا اور تمنا کرتا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جائے، اسے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا پائے اور اس کی زندگی سے طولانی اور تاریک شب چھٹ جائے۔ 2 سال پہلے 1992 ذکریاتی یعنی میری یادیں کے عنوان سے جواہری کی کتاب مجھ تک پہنچی۔ میں نے اسے بڑے شوق سے پڑھا اور بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود بہت کم دنوں میں کتاب کے آخر تک پہنچ گیا اور بہت سے صفحات پر حاشیہ بھی لگایا۔ جب میں اسے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاتا تو ان کے دیوان کی طرف مراجعہ کرتا تاکہ دیکھوں کہ انہوں نے اپنے اشعار میں اس واقعے کو کیسے بیان کیا ہے۔ پھر بعد میں سنا کہ جواہری اور ان کی زوجہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد آنے کا شوق رکھتے ہیں، تو میں نے برادران سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے اس زیارت کے امور کو آسان کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی سامنے آئمہ کی زیارت کی تمنا پوری ہوتی، ان کی زوجہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ میں نے مطالبہ کیا کہ آل جواہری اور ان کے شاعر کے احترام میں ان کی زوجہ کی ایصال ثواب کی مسجد امام رضا علیہ السلام کے مقدس حرم میں رکھوائی جائے، اور پھر میرے دفتر سے ایک وفد انہیں تعزیت پیش کرنے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے کی دعوت دینے گیا۔ انہوں نے فوراً دعوت قبول کی اور ایران کی طرف رخت سفر باندھ لیا۔ ہماری خواہش تھی کہ وہ چند دن اسلام، انقلاب اسلامی اور حکومت اسلامی کے سائے تلے بسر کریں، اور جس باعزت کریم اور ظلم اور ظالمین کے خلاف انقلاب برپا کرنے والی اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والی امت کے وہ پوری زندگی خواہش مند رہے ہیں، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جیسے ان کی خواہش تھی ویسے ہی زندہ جاگتا متحرک اور انقلابی اسلام دیکھیں تاکہ ان کے دل کو قرار آئے اور اپنی زندگی کے طویل سفر کو خیر و بھلائی پر اختتام بخشیں۔ لیکن اس شاعر کے پریشان، مضطرب اور رنجیدہ دل کو کہاں قرار آنا تھا جو 80 سال سے جھگڑوں، دشمنوں اور بحرانوں سے بھرپور زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ کچھ عرصے یہاں رکے جس میں میرے ساتھ ملاقات کی اور میرے اور جمہوری اسلامی کے متعلق اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مجھے اپنی کتاب ذکریاتی یعنی میری یادیں بھی پیش کی اور کچھ اشعار بھی۔ ایک قصیدے کا پہلا مصرع یہ تھا، اے میرے سردار، اے عزیز، اے جلیل، تو محسن بھی ہے اور ہمارا افتخار بھی۔ شاعر نے رہبر معظم کے لیے ایک اور قصیدہ بھی بھیجا جس کا پہلا مصرع یہ تھا،
جواہری کے بارے میں یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں معاصر عربی کے اچھے اشعار سے لگاؤ رکھتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اشعار بہترین زندگی کے حصول کے لیے امت اسلامی کے قلوب میں پائے جانے والے جذبات کی ترجمانی کی ذمہ داری کریں۔ ایک جگہ اور یہ مصرع تھا کہ اس قصیدے میں بعض برادران کو جواب دیتا ہے کہ جنہوں نے اس کی خاموشی پر اس کی ملامت کی، اور یہ سارے عربی میں اشعار ہیں۔ صفحہ نمبر 71 ہے، چوتھا باب شروع ہو رہا ہے اور عنوان ہے پہلی چنگاری۔ صفحہ نمبر 73 جہاد۔ میں نے بچپن سے ایران میں اسلامی بیداری کے اہم دور میں زندگی بسر کی ہے، جو نواب صفوی کی تحریک سے شروع ہوئی اور تحریک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انقلاب اسلامی اور بابرکت اسلامی حکومت کے قیام تک جاری رہی۔ شہید نواب صفوی وہ پہلی چنگاری تھے جنہوں نے میرے لیے مکمل انقلابی اسلام کا راستہ روشن کیا۔ وہ مرد مجاہد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایرانی معاشرے میں ایسے تحرک ایجاد کیا جس نے مسلمانوں کے ضمیر کو خواب غفلت سے بیدار کیا، ہمتوں کو متحرک کیا اور دلوں میں اسلام اور اسلامی مقدسات سے متعلق غیرت جگائی۔ نواب صفوی کی تاثیر صرف ایران تک محدود نہ تھی، بلکہ انہوں نے عرب دنیا کے بعض علاقوں کا بھی سفر کیا اور مجاہدین کے دلوں میں حماسہ اور جذبے کی آگ کو شعلہ ور کیا، اور بعض عرب حکمرانوں کو نصیحت کی کہ استعمار کے دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 73 ہے اور عنوان ہے نواب کے دیدار کی تڑپ۔ نواب صفوی نے 1953 میں مشہد مقدس کا سفر کیا اور المہدیہ نامی مقام پر ٹھہرے، جو ایک مدرسے کی مانند تھا جس میں امام مہدی منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ کی یاد کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس مدرسے کے مؤسس عابد زادہ تھے، جو 15 شعبان کو جشن میلاد مہدی المنتظر اجل اللہ تعالی فرجہ بہت زیادہ اہتمام سے مناتے تھے۔ نواب صفی نے کسی کے گھر میں قیام نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے اس عمومی دینی جگہ کا انتخاب کیا۔ میں ان دنوں مدرسہ سلیمان خان میں طالب علم تھا اور اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ نواب صفوی کے دیدار کے شدید شوق کے باوجود میں مہدیہ نہ جا سکا، کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی۔ نواب صفوی نے اس سفر کے دوران ایک دن مدرسہ سلیمان خان کا دورہ کرنے کا عزم کیا تاکہ اس مدرسے کے جن طلاب نے آپ سے ملاقات کی تھی ان کا دیدار کر سکے۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تو میں بہت خوش ہوا۔ یہ حقیقت تھی کہ نواب صفوی ہماری نظروں میں شجاعت اور اسلامی مزاحمت کی علامت شمار ہوتے تھے۔ ہم جب حکومتی مشینری کے خلاف ان کی مجاہدانہ جدوجہد کی تفصیلات سنا کرتے تو عزت اور فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کی جدوجہد میں سے ایک ایران میں استعمار کے کارندے کا قتل اور فدائیان اسلام، یہ اس جماعت کا قیام 1945 میں ایک دینی طالب علم سید مجتبیٰ نواب صفوی کے ہاتھوں انجام پایا تھا، کہ ایک رکن خلیل طہماسبی کے ہاتھوں وزیر اعظم جنرل رزم آرا کا قتل تھا، جو کئی مظالم اور جبر اور حبس کی کارروائیوں کی پشت پناہی کرنے والا تھا۔ ہم نے سنا کہ سید کاشانی نے طہماسبی کو اس دلیرانہ اقدام پر مبارکباد پیش کی۔ ہم جانتے تھے کہ نواب صفی کے کچھ ساتھی ہیں اور ان کی ایک تنظیم بھی ہے جس نے حکومتی کارندوں اور طاغوتوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ اس مدرسے میں ایک بڑا کمرہ تھا جسے مدرس کہا جاتا تھا۔ ہم نے جھاڑو لگا کر اس کی صفائی کی اور اسے مہمان اور ان کے ساتھی کے لیے تیار کیا۔ وقت مقررہ کا انتظار کرنا شروع کیا۔ مدرسے کا دروازہ کھلا، مہمانوں کا ایک گروہ اندر داخل ہوا اور ان کے درمیان نواب صفی کو تلاش کرنے لگا، جن کے متعلق میں نے اپنے ذہن میں ایک بھاری اور طویل اور عریض آدمی کی تصویر بنا رکھی تھی۔
میں نے ویسا آدمی نہیں دیکھا جیسے سوچا تھا۔ اس کے برعکس ایک نحیف اور چھوٹا سا آدمی مجھے نظر آیا جس کے سر پر کالا عمامہ اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ وہ ہر دیکھنے والے کے لیے مسکراتے اور اسے سلام کرتے جا رہے تھے۔ جب کسی ہاشمی سید کو دیکھتے تو اس سے کہتے السلام علیکہ یا ابن ام، میرے چچا زاد آپ پر سلام ہو۔ عجب، یہ وہی نواب صفوی ہیں جنہوں نے شاہ کی حکومت کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ حقیقت میں جب سے میری نظر ان پر پڑی تھی مجھے لگا جیسے میں اپنے تمام عواطف اور جذبات کے ساتھ ان کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں اور ان کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔ اس سفر میں نواب صفوی کے ساتھ فدائیان اسلام کا ایک گروہ بھی تھا۔ ان میں سے اکثر جوان تھے جنہوں نے سروں پر چمڑے کی خاص قسم کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں اور ان میں سے 3 نے عمامے پہن رکھے تھے۔ وہ کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ نواب صفی کھڑے ہوئے تقریر کی، اپنے سیاسی اہداف اور مقاصد کو بیان فرمایا، لوگوں کو اسلام کی نصرت اور سربلندی کے لیے جافشانی اور شہادت کی ترغیب دی۔ ان کی باتیں میری روح پر اثر انداز ہوئی، میرے عواطف اور جذبات کو شعلہ ور کرنے لگیں اور مجھے اسلام کی عزت اور قوت کی طرف کھینچنے لگیں۔ صفحہ نمبر ہے 77 اور عنوان ہے مشتعل شعلہ۔ 2 دن بعد میں نے سنا کہ نواب صفی مدرسہ نواب کا دورہ کرنے چاہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ میری آمد و رفت محدود تھی، میں اس مدرسے میں چلا گیا۔ وہاں لوگوں کو ان کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ اس مدرسے کے حال اور ایوانوں میں ان کے استقبال کے لیے قالین بچھائے گئے تھے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کرنے والوں کے ساتھ انتظار کیا، لیکن شدت شوق کی وجہ سے میں وہاں نہ رک سکا، لہٰذا ان کے استقبال کا عزم کر لیا اور مہدیہ کی طرف جانے والے راستے پر نکل پڑا۔ میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا، لوگ ان کے پیچھے تھے اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چل رہے تھے، لوگوں کو سلام کر رہے تھے اور ان سے گرم جوشی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، چلنے والوں کو مخاطب کر کے کبھی ان کے عزم کو پختہ کرتے اور کبھی ان کو نصیحت کرتے۔ ان کا پورا جسم تقریر اور بات چیت کرتے ہوئے وقت مسلسل ہلتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب نواب صفی نے مغربیوں سے شباہت کی مذمت میں تقریر کی تو اس سے متاثر ہو کر ایک شخص نے اپنی ٹوپی اتار دی، پھر اس نے اسے لپیٹ کر جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں نے جلدی کی تاکہ مدرسے میں نواب صفی کے سامنے صف اول میں بیٹھ سکوں۔ ابھی بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ مجسم ہے۔ آپ مدرسے کے صحن میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، میں ان کے سامنے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا، ان کی ہر بات اور حرکت کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ طالب علموں کو واعظ اور نصیحت کر رہے تھے اور ان کو ورع اور تقویٰ کی طرف بلا رہے تھے اور اس بارے میں روایات اور آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابھی بھی ان کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے جب وہ پڑھ رہے تھے، اے ابن آدم، توشہ راہ مہیا کرو، بے شک راہ بہت طولانی ہے، اپنی کشتی کو اثر نو بناؤ، بے شک سمندر بہت گہرا ہے۔ یہ حدیث قدسی تھی جو انہوں نے بیان کی۔ نواب صفی واقعاً ایک مشتعل شعلے میں تبدیل ہو چکے تھے جو میرے تمام وجود میں اسلام اور معاشرے اور اسلام کے مستقبل کی فکر کو ہمیشہ مسلسل ابھارتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ کہ سید کاشانی کے دور میں نواب صفوی کی آمد سے قبل سن 1952 میں بعض باشعور خطیب ہمارے پاس مشہد تشریف لائے اور ان کی محفل میں جانے اور ان کی الہامی حماسی روح سے مطلع ہونے تک بہت مشتاق تھا۔ صفحہ نمبر 79 عنوان ہے اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اس سفر کے 2 سال بعد 1955 نواب صفی کو شہید کر دیا گیا۔ میں ان دنوں مدرسہ نواب میں شیخ قاسم قزوینی کے پاس درس پڑھتا تھا۔ نواب صفی کی پھانسی کے ساتھ شہروں میں عام طور پر اور حوزات علمیہ میں خاص طور پر رعب اور وحشت اور خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ مشہد میں ان دنوں ہمارے استاد شیخ ہاشم ہی وہ تنہا عالم تھے جنہوں نے خوف کی فضا کو توڑا۔ انہوں نے اپنے درس کے شروع میں نواب صفی کی شہادت پر تعزیت پیش کی، ان کی پھانسی کے خلاف سخت الفاظ میں احتجاج کیا اور اپنی مشتعل آواز کے ساتھ فرمایا، کیا اولاد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ ہم جو ان جوان طالب علموں نے نشستیں منعقد کرنا شروع کر دیں جن میں نواب صفی اور ان کے ساتھیوں کے فضائل، ان کی روش اور اہداف و مقاصد کو بیان کرنے اور ان مجاہدین کی پھانسی کے خلاف اپنے اعتراضات
کا اظہار کرنے لگے۔ نواب صفی کی شہادت کے اگلے سال ہم اتفاقاً ایک استاد سے ملے جو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مشہد آئے ہوئے تھے۔ ان کا لقب قلعہ زاری تھا اور وہ فدائین اسلام کے ارکان میں سے تھے، لیکن حکومت ان کا پیچھا نہیں کر رہی تھی کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت مہیا نہیں تھا۔ ہماری ان سے آشنائی ہوئی اور ہم ان سے مانوس ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں نواب صفی کے حالات زندگی اور ان کی فکری اور سیاسی نظریے کے بارے میں بتایا تو مجھے ان سے زیادہ اور لگاؤ ہو گیا اور ان کے خلوص، جدوجہد اور اہداف کے بارے میں میرے یقین میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارا گروہ ایسے جوانوں پر مشتمل تھا جو ذہنی اور قلبی طور پر آپس میں مربوط تھے۔ قلعہ زاری ہم سے تقریباً 10 سال بڑے تھے، لیکن ایک گہرے تعلق نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اگلے سالوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کا مشہد آنا جانا لگا رہا۔ صفحہ نمبر 80 ہے اور عنوان ہے پہلا سیاسی اقدام۔ ہمارے گروہ کا پرجوش جذبہ موقع کا منتظر تھا تاکہ علمی طور پر اپنے وجود کا اظہار کرے۔ یہ موقع محرم 1955 میں ہمیں مل گیا جب مشہد کے گورنر نے شہر میں سینما کی چھٹیاں کم کر کے صرف 12 محرم تک محدود کر دی، جبکہ معمول یہ تھا کہ عاشورہ، واقعہ کربلا اور چہلم شہداء کے احترام میں سینما بند رہیں گے۔ خصوصاً اکثر سینماؤں میں فاسد فلمیں چلتی تھیں۔ گورنر کا یہ حکم ہمارے رد عمل کے لیے کافی تھا۔ پس ہم اکٹھے ہوئے اور اس فیصلے کے خلاف ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان میں ہم نے علماء اور عوام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے ابھارا اور برائیوں کے مقابلے میں خاموشی کے انجام دینے سے ڈرایا۔ ہمارے پاس پرنٹنگ کے آلات نہیں تھے۔ ہم نے بیانیہ کے تمام اوراق اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ میرے پاس ان میں سے ایک نسخہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ بیانیہ 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ ہر نسخے کو لکھنے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے درکار تھے۔ سیاسی میدان میں یہ پہلا عملی قدم تھا۔ صفحہ نمبر 80 ہی ہے اور عنوان ہے تبدیلی کی سوچ۔ جب میں 1958 میں شہر قم گیا تو معاشرے کو تبدیل کرنے کی سوچ میرے ذہن کو مشغول کیے ہوئے تھی۔ چونکہ میرا تعلق حوزہ علمیہ سے تھا، لہٰذا میں حوزے کی تجدید میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ آخری دفعہ میں نے 1991 میں قم میں حوزے کی تجدید کے پروگرام کے بارے میں بات کی۔ اس فکر کی ابتدا انہی دنوں کی طرف پلٹتی ہے۔ بیان کو یہاں ہم روکتے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل مجھ سے ایک عالم دین ملنے آئے جو ان دنوں سید برجردی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو مجھے وہ گفتگو یاد آ گئی جو میرے اور ان کے درمیان قم کی طرف میری ہجرت کے ابتدائی ایام میں ہوئی تھی، جب میں ان سے ایک دوست کے گھر ملا تھا۔ صاحب خانہ اور میرے بھائی سید محمد بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کے سامنے حوزے کے نظام پر شدید تنقید کی۔ ان دنوں حوزے کے سربراہ سید برجردی تھے۔ بحث شدت اختیار کر گئی۔ وہ دفاع کر رہے تھے اور میں نقد کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد صاحب خانہ نے اس گفتگو میں جرت پر میری ملامت کی جو ممکن تھا سید برجردی تک پہنچ جاتی۔ صفحہ نمبر 81 ہے اور عنوان ہے مزاحمت اور بیداری کے راستے۔ یہاں پر میں ایران کے اندر اسلامی تحریک کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک میں 2 طرز تفکر موجود تھے۔ ان دونوں کا ملاپ اس ملک میں اسلام کی طرف تکاملی سفر کو تشکیل دیتا ہے۔ پہلا، حکومتی نظام کے مقابلے میں خالص دینی مزاحمت کا طرز تفکر۔ دوسرا، فکری بیداری اور زندگی کے اسلامی نظام کو نئے اسلوب کے ساتھ پیش کرنے کا طرز تفکر، یا دوسرے الفاظ میں دینی فکر میں تجدید نظر کی سوچ۔ بعض ایسے تھے جو مزاحمتی راستے کو اپنائے ہوئے تھے لیکن جدید اسلامی فکر کے حامل نہیں تھے، بلکہ قدامت پسند سوچ کے حامل تھے۔ ان کی اسلامی غیرت مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنے والی حکومت کے خلاف انہیں قیام پر ابھارتی تھی۔ بعض بیداری کی سوچ کے حامل تھے اور وہ اسلام کے بارے میں روشن فکر رکھتے تھے۔ انہوں نے معاشرے کے اندر دین کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی اور فکری انحرافات کا مقابلہ کیا، لیکن مزاحمت کے راستے کو نہیں اپنایا۔ اس کے باوجود کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فکری بیداری کے علمبردار تھے، ان کی تحریک کے آغاز میں
1963 کی مزاحمت کا پہلو نمایاں تھا۔ ابتدائی ایام میں حکومتی نظام کے خلاف مزاحمت پر توجہ تھی کیونکہ وہ دین کا دشمن تھا۔ دینی مزاحمت کی روح معاشرے میں راسخ ہو جانے کے بعد تحریک کو یہ موقع ملا کہ اسلامی فکر کو مطلوبہ شکل میں پیش کریں۔ قدامت پسند پیچھے رہ گئے جبکہ دینی بصیرت اور وسعت فکری رکھنے والے افراد اس راستے پر باقی رہے۔ پھر اسلامی تحریک کی بہت ساری شخصیات نے دوسرے طرز تفکر یعنی بیداری کا طرز تفکر کو ترجیح دی، خصوصاً 1966 اور 1977 کے درمیان جو انقلابیوں کے لیے سخت سال تھا۔ شاہ نے ان سالوں میں سیاسی مزاحمت کرنے والے سارے گروہوں کا صفایا کرتے ہوئے میدان کو ان سے خالی کر دیا۔ ان میں سے بعض جو اپنی اجتہادی زندگی کے ابتدائی اور آخری مراحل میں مزاحمت کے میدان میں تھے لیکن ان مذکورہ سالوں میں فکری بیداری میں مشغول ہو گئے۔ شہید مطہری، شہید بہشتی اور شہید باہنر جیسے خوش قسمت شہداء انہی افراد میں سے تھے۔ یہاں پر میں تاریخ اور حقیقت کی خاطر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان چند گنے چنے انقلابیوں میں سے تھا جنہوں نے تحریک کے تمام مراحل میں ان دونوں طرز عمل کو آپس میں جمع کیے رکھا، اور میں ان دو طرزوں کو جمع کرنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ میں اپنی اجتہادی زندگی میں ہمیشہ مزاحمت اور بیداری کو ساتھ ساتھ لے کر چلا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے ان دونوں کو اچھے انداز میں جمع کیا ہے۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں دین کو ایسے سمجھوں اور پیش کروں جیسے خدا نے چاہا ہے، وہ دین جو عملی زندگی کے لیے راستہ اور قانون دیتا ہے اور مطلوبہ کمال تک پہنچنے کے لیے مسلسل تحرک کا نام ہے۔ میں اپنے تمام فکری اور علمی کاموں میں، لیکچرز اور دروس میں اس طرز عمل پر زور دیتا تھا۔ اسلام کے دشمن اور عمیق فہم کی طرف میری توجہ اس چیز کا سبب بنی کہ میں عرب اور غیر عرب اسلامی مفکرین کی کتابوں کی طرف مائل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہر وہ سرگرمی انجام دیتا تھا جو عوام کو حکومت وقت کے خلاف آمادہ کرے اور اسلامی حکومت کے قیام میں عوامی قیادت کی بنیادیں فراہم کرے۔ ہمارے انقلابی دوستوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے ان دو طرز عمل کو جمع کیا تھا۔ ان میں سے نمایاں شیخ ہاشمی رفسنجانی تھے۔ میں نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ایک دفعہ ان سے کہا، ہماری زندگی کے گزشتہ 15 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں حکومت کے خلاف مزاحمت نہ کی گئی ہو، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں ان سالوں میں ایک رات بھی بغیر پریشانی کے نہیں سویا۔ ہماری راتیں یا تو جیل اور جلا وطنی میں کٹتی تھیں یا جیل اور جلا وطنی کے انتظار میں۔ شیخ ہاشمی نے جواب میں کہا، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں۔ بیداری کا طرز عمل رکھنے والے برادران ہماری تائید و مدد کرتے تھے۔ شیخ مطہری مجھ سے 18 سال بڑے تھے، یعنی میرے ان کے درمیان ایک نسل کی عمر کا فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود ہماری گہری دوستی تھی۔ وہ میرے اجتماعی مقام و منزلت میں اضافے کے لیے کوشش کرتے تھے اور اپنی محافل اور مجالس میں میرا ذکر کرتے تھے۔ ڈاکٹر شریعتی نے بھی اپنی اسلامی زندگی کا آغاز مزاحمت سے کیا، پھر فکری بیداری کے راستے کو اختیار کیا۔ مجھے ان کے افکار میں بعض اعتراضات اور اشکالات بھی ہیں۔ ہمارے بھائیوں میں سے بعض سیاسی مزاحمت کرتے تھے اور بعض ایسے نہیں تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے، دینی کام کے لیے اپنی مختلف صلاحیتوں اور ذوق کے مطابق تمام توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں۔ اس حوالے سے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اگر لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کیسے خلق کیا ہے تو کوئی کسی دوسرے کی سرزنش نہیں کرے گا۔ یہ بات اختیار کے منافی و مخالف نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی طبیعت میں اختلاف کو بیان کرتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جب ایک دینی اور فکری بیداری کا کام تحرک اور مزاحمت سے خالی ہو تو خشک و بے روح ہو جاتا ہے، اور دینی مزاحمت کی روح اگر فکری شعور سے خالی ہو تو قدامت پسندی اور جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ مزاحمت اور فکری بیداری کا امتزاج اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے۔